جدھر بھی گئے جہاں بھی گئے انہوں نے اپنے مرشد کے ساتھ ہی قبلہ عالم رحمۃ اللہ کے ساتھ ہی انہیں زندگی گزار دی. قبلہ عالم رحمۃ اللہ کے جانے کے بعد وفات پانے کے بعد اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے جو تقریباً 20 سال تھے وہ بھی اپنے قبلہ اعظم صاحب کے ساتھ ہی گزار دیے. کبھی ادھر سفر کرنا کبھی ادھر سفر کرنا. زیادہ عموماً میرا سفر پاکستان کا تھا. اس کے بعد جو عمرہ شریف کے لیے جانا پھر اس کے علاوہ قبلہ اعظم صاحب کبھی ساؤتھ افریقہ میں جاتے وہ بھی ساتھ ہوتے, کبھی یورپ میں جاتے وہ بھی ساتھ ہی ہوتے. تو ہم نے ان کی جو فیملی کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم نے جو دیکھی ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تب وہاں جس وقت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے ساتھ بیٹھ تھی انہوں نے فرمایا ان کو کہ ابھی آپ نے جو ذکر کرنا ہے اللہ اللہ کرنی ہے اور اللہ اللہ کرانی ہے. وہ بھی ہم نے دن دیکھے جب ہم چھوٹے تھے 6-7 سال عمر تھی. ہمارے پرانا گھر ہوتا تھا ویسٹرن اسٹریٹ کے ساتھ ہی لوٹن اسٹریٹ میں. تو وہاں جس وقت قبلہ عالم رحمۃ اللہ آتے نچیز تو چھوٹا ہوتا تھا پھر بھی جس وقت پورے جتنے بھی آدمی ہوتے تھے سب کو دعوت دینی کہ ہمارے مرشد آ رہے ہیں ہمارے قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں. تو جس وقت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آتے ان کا ایک قسم کا ان کا ایک نچیز سمجھا کہ اللہ کی طریقہ ہوتا تھا استقبال کرنے کا. تو وہ جس وقت ہار بھی ہوتے تھے جس وقت اپنے مرشد کی بارگاہ دیتے جاتے تھے وہ چھوٹا ہار نہیں لے کے جاتے. وہ سب سے جو بہت بڑا خوبصورت دکان میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے بہترین جو ہار ہے نا خوبصورت والا. تو وہاں پہلے وہ پھول والے نہیں ہوتے تھے وہ پلاسٹک والے شائنی والے ہوتے تھے وہ بھی اپنے مرشد کی بارگاہ لے کے جاتے تھے. تو الحمدللہ چھوٹی عمر میں ہم نے یہ دیکھا کہ 2 بجے وہاں گرمی میں 2 بجے ابھی عشاء ہوئی ہے 11 بجے 2 بجے اٹھ کے نچیز کو بھی جگاتے. اس وقت نچیز کی عمر ہوتی تھی 7 سال 8 سال. تو صبح کو جگاتے تو نچیز کہتا ان کو کہ ابو کیا ہے یہ صبح رات کو اتنی آپ نے جگایا 2 بجے کا ٹائم ابھی ہے. تو وہ کہتے تہجد کا ٹائم ہے. تو نچیز پھر کہتا ٹھیک ہے کرتے کرتے ہم تو سو جاتے. پھر تھوڑی دیر ہوتی 2 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ جگاتے. نچیز کہتا ابھی کیا ٹائم ہوا ہے. وہ کہنے لگے کہ ابھی 4 ہوئے. تو میں اون کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی فجر کا ٹائم ہے کہ فجر کے لیے تیاری کرے. ہم نے جو ہے نا مسجد میں جانا ہے. تو مسجد بھی وہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ 2 منٹ کا سفر تقریباً 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں. اس 1980s میں 88 میں ابھی کافی کم مساجد تھی. پھر بھی الحمدللہ ان کے مسجد کے ساتھ بہت ہی طرح ایک تعلق تھا. مسجد میں آنا جانا کوئی ان کے وجود میں کوئی سستی نہیں تھی. الحمدللہ قبلہ عالم رحمۃ اللہ کے ساتھ انہوں نے پورے جو عمرہ شریف کیے حج کیے. ابھی تک جدھر بھی آدمی ملتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک فلانا آدمی ایک بہت اعلیٰ آدمی ہے انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے کیا آپ اس کے ساتھ لین دین کا مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے بولا نہیں. انہوں نے بولا پھر کیا آپ نے جب تک آپ سفر نہ کریں گے یا آپ اس کے لین دین کا مسئلہ نہ کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ آدمی کیسے ہے. تو ہم نے ابھی بھی جو آخری یہ دن تھے تو چند دن آنے سے پہلے بھی کتنے آدمی ملے کہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے کوئی کہتا ہے کہ ہم نے عمرہ کیا کوئی کہتا ہے ہم نے ان کے ساتھ حج کیا کوئی کہتا ہے ہم نے پاکستان کا سفر کیا کوئی کہتا ہے کہ ہم نے ان کا لین دین کا کوئی مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے کیا. بلکہ سب سے بہترین وہ صوفی صاحب تھے کہ لین دین کا مسئلہ جس وقت بھی کسی سے لیا عموماً اسٹریٹ وے انہوں نے پیسے اس کے واپس دے دیے. جو حج کے عمرے کے کہتے تھے کہ ہم نے جو حج عمرہ کیا ان کے ساتھ وہ کہتے کہ اگر حج آپ نے کرنا ہو یا عمرہ کرنا ہو تو حضرت صوفی صاحب کے ساتھ کرنا ہے. چند سال 14-15 سال پہلے جس وقت نچیز بھی پہلی بار حج کے لیے گیا تو ہمارے محترم حاجی محترم حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ساتھ تھے. اس سال کے پلازہ صاحب تو نہیں تھے بلکہ ویسے وہ سارے سنگی تھے. تو
ہمیں دنیا والے کہتے ہیں کہ حج یہ کتنا اوکھا ہوگا، کتنی دنیا ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، بندے گم ہو جاتے ہیں، بندے فوت ہو جاتے ہیں، یہ گرمی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. بلکہ جس وقت ہم حج کر کے واپس آئے نا تو جو بھی اس گروپ میں تھا وہ کہنے لگا کہ ہمیں دنیا نے بڑا ڈرایا تھا کہ یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا. بلکہ وہ کہتے لگے جس وقت ہم صوفی صاحب کے ساتھ گئے نا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ 5 دن ہمارے کیسے گزر گئے تھے، بڑے آسانی سے گزر گئے تھے. بڑی ان کو ایک ایک چیز کا ٹائمنگ کا پتہ تھا کہ اس وقت جانا ہے، اس وقت رش کم ہوگا، اس وقت جو ہے نا ہر چیز کا انہوں نے پتہ ہے. تو بعد میں وہ جدھر بھی جاتے تھے جس کو بھی کہتے تھے کہ اگر آپ نے حج کرنا ہو نا تو حضرت صوفی صاحب کے ساتھ کرنا ہے. وہ انہوں نے وہی طریقے لیے تھے جو حضور کے بلال رحمۃ اللہ کے تھے. تو ہمیں یہ سٹوریز تو بہت زیادہ ہیں. ہم نے ہمارے گھر کے سامنے ایک انڈیا کا آدمی رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں اپنے ونڈو سے دیکھتا ہوں کہ آپ کا جو سینٹر ہے وہ سامنے ہے، وہ سامنے جو کھڑکی ہے ونڈو سے، اب میں اپنے ونڈو سے ان کے ونڈو کے سامنے میں جس وقت دیکھتا تھا وہ صوفی صاحب بیٹھے ہوتے تھے ونڈو کے سامنے ہی اوپر ہال میں، تو وہاں ہی پڑھتے رہتے تھے. تو ہمارے سینٹر کے جو ہے نا پچھلے سائڈ ایک اور نوجوان ہے محترم نوید صاحب، ان کے جو بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں صبح اٹھتا تھا 10 ہو جاتے تھے 11 بجے ہوتے تھے، مجھے جو نا ونڈو تھوڑا کھلا ہوتا ہے، مجھے آواز آ رہی ہے کہ قرآن پاک وہ صوفی صاحب گارڈن میں بیٹھ کے قرآن پاک اور درود شریف کی تلاوت کرتے تھے. اس کے علاوہ جس وقت صوفی صاحب گلی میں اسی سینٹر میں گلی میں گزرتے تھے، وہاں عراق کے چند سال سے وہ وہاں رہ رہے ہیں. تو جس وقت وہاں سے گزرے نا تو وہ عراق آدمی جو ان کے ان سے ملاقات ہوئی. تو ان سے جس وقت ملاقات ہوئی ان کو بتانے لگے کہ ہمارا یہاں سینٹر ہوتا ہے کہ آپ آیا کریں، نماز پڑھا کریں. صوفی صاحب بیمار ہی تھے چند سال پہلے بھی، چند مہینے پہلے، کیونکہ پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، پھر بھی وہ تبلیغ آپ نے جاری رکھتے تھے. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ نماز کے لیے ہمارا سینٹر ہم نے قائم کیا ہے، آپ آیا کریں. تو وہ کہنے لگا میرے لیے تو بہت مشکل ہے، وہ میں کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکوں گا، کیونکہ میرے بیٹا جو ہے نا علی اس کا نام ہے، اس کو آپ لے جایا کریں. تو وہ علی جو ہے نا اس کی ویسے تو 17-18 سال عمر ہے، بلکہ اس کا جو ذہن ہے نا وہ ابھی 2-3 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا اس طرح اس کی سوچ ہے. وہ اس کو جتنا بھی کہیں وہ پھر بھول جاتا ہے، جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا. پھر بھی آپ سے جو ہے نا جس وقت نماز پڑھتے وجود میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، نماز جو ہے نا چہر کے اوپر ہی پڑھتے. تو وہ جس وقت سے وہ نوجوان 17 سال کا نوجوان آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کے پوری نماز پڑھتے کہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز صحیح کرے کیسے پڑھی جاتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کہ کافی واقعہ ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان کی واقعہ ان کی زندگی پر کم کریں گے. بلکہ سب سے جو چیز کہتا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے وفاداری ہے. انہوں نے اس وقت بھی وفاداری کی قبلہ رحمۃ اللہ دور میں، اس کے بعد بھی قبلہ حضرت صاحب کے وفاداری کی. چیز اس دن جو محفل ہوئی کہہ رہا تھا کہ دوستوں نے بڑے ان کو یہ جوگے یا یہ جبے بھی عطا کیے کہ قبلہ رحمۃ اللہ کے بعد وہ صاحب آج جی میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قبلہ حضرت صاحب ہے، ہمارے پاس حضرت صاحب ہے. کسی نے اتنا بہترین خوبصورت جبہ بھی دیا تھا، چوغا بھی دیا تھا، تو کتنا مہنگا بھی تھا، تو وہ انہوں نے نہیں پہنا. اصل ہمارے جو محترم ڈاکٹر صوفی قاسم صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک چوغا دیا تھا کہ عمرے کے بعد میں وہ آئے نا عمرہ کر کے، تو وہ صوفی صاحب کو دیا کہ صوفی صاحب آپ نے پہنا ہے. وہ صوفی صاحب کہنے نہیں، حضرت صاحب کی موجودگی میں ہم نہیں پہنیں گے. بلکہ وہ پھر حضرت صاحب پاکستان میں تھے یا عمرے کے یا اور کدھر تھے، انہوں نے کافی اصرار کر رہے تھے. تو صوفی صاحب نے چلو آپ اصرار کر رہے تھے ہم پہنیں گے، بلکہ صرف ایک بار پہنا ہے. یہ مجھے نہیں پسند آتا
کہ وہ عاجزی میں اپنی عاجزی میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ آج ان کے درجات بلند عطا فرمائے. آج بھی وہاں بھی بہت بڑا خوبصورت ان کا جنازہ ہوا. جیسے دوستوں میں بھی الحمدللہ ایک قسم کے قبول تھے، اسی طرح اپنی جو بولٹن کی عوام میں بھی ہر آدمی ان کی تعریف کر رہا ہے. ادھر علماء تھے ان کے کئی پہلے سالوں میں کوئی جس وقت وہ بولٹن میں گئے نا پہلے وہ تھوڑے جو خلاف تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ کیا ذکر ہے، یہ کیا پیری مریدی ہے. وہ ان کا اپنا ایک چلتا رہتا ہے سسٹم. بلکہ شیخ صاحب دوست بھی کئی بار کہتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ کہیں تھے ہم کو ان کو تھوڑا جا